الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.23 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 23واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 19۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، جو اردو کے ساتھ انگلش میں بھی ہوگا۔ اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ او کے معنی ہے یا اور روٹ ورڈ ہے حمزہ واو سے۔ کسیبن کامبینیشن ہے کا اور سیبن کا۔ کا کے معنی مانند، مثل۔ سیبن کے معنی بارش، روٹ ورڈ صاد واو با سے ہے۔ کمبائن کریں گے یہ دو ورڈز تو بنے گا بارش کے مثل، انگلش میں لائک اے رین اسٹارم۔ نیکسٹ دیکھیں من، روٹ ورڈ ہے میم نون سے، معنی ہے سے کے، انگلش میں فرام۔ نیکسٹ لائن دیکھیں السمائی، کامبینیشن ہے ال اور سماعن کا، اس سے پہلے من آنے سے حمزہ کے دو پیش زیر میں بدل گئے ہیں۔ ال از ایکویلنٹ ٹو دا ان انگلش۔ سماعن کے معنی چھت، ابر، آسمان، روٹ ورڈ سین میم واو سے ہے، انگلش میں دا اسکائی۔ فی ہی کامبینیشن ہے فی اور ہی کا۔ فی کے معنی میں کے ہیں اور روٹ ورڈ فا اور یا سے ہے۔ ہی کے معنی اس، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنے گا اس میں، انگلش میں ان اٹ۔ نیکسٹ لائن دیکھیں ظلماتن، روٹ ورڈ ہے غا لام میم سے، معنی تاریکیاں، اندھیریاں، انگلش میں ڈارکنیس۔ نیکسٹ لائن ورعدن، کامبینیشن ہے وا اور رعدن کا۔ وا کے معنی اور کے ہیں اور رعدن کے معنی گرج، روٹ ورڈ را عین دال سے ہے، دونوں کمبائن ہوں گے تو پڑھیں گے اور گرج، انگلش میں اینڈ تھنڈر۔ نیکسٹ لائن وبرقن، کامبینیشن ہے وا اور برقن کا۔ وا کے معنی اور کے ہیں، برقن کے معنی چمک یا بجلی کے ہیں، روٹ ورڈ ہے با را قاف سے، انگلش میں کہیں گے اینڈ لائٹننگ۔ لاسٹ لائن دیکھیں یجعلون، روٹ ورڈ ہے جیم عین لام سے، معنی ہے رکھتے ہیں یا کرتے ہیں، انگلش میں دے پٹ۔ اصابعہم، کامبینیشن ہے اصابع اور ہم کا۔ اصابع کے معنی انگلیاں، روٹ ورڈ صاد با عین سے ہے۔ ہم کے معنی ان کی اور روٹ ورڈ ہا میم سے ہے۔ یہ دو ورڈز کمبائن ہوں گے تو ترجمہ ہوگا ان کی انگلیوں کو، انگلش میں their fingers۔ نیکسٹ لائن فی، فا اور یا سے اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی میں یا بیچ کے ہیں، انگلش میں ان۔ آذانہم، کامبینیشن ہے آذانن اور ہم کا۔ آذانن کے معنی کان کے ہیں، روٹ ورڈ حمزہ ذال نون سے ہے۔ ہم کا روٹ ورڈ ہا میم سے ہے اور معنی ان کے، یہ دو کمبائن ہوں گے تو ترجمہ ہوگا ان کے کان، انگلش میں their ears۔ لاسٹ لائن دیکھیں من، روٹ ورڈ ہے میم نون سے، معنی سے کے ہیں، انگلش میں فرام۔ الصواعقی، کامبینیشن ہے ال اور صواعقن کا۔ ال از ایکویلنٹ ٹو دا ان انگلش۔ صواعقن کا روٹ ورڈ صاد عین قاف سے ہے، معنی کڑاکے کے ساتھ گرنے والی بجلی، انگلش میں the thunder claps۔ نیکسٹ لائن دیکھیں حذرا، روٹ ورڈ ہے ہا ذال را سے، معنی خوف یا ڈر، انگلش میں with the fear of۔ نیکسٹ الموتی، کامبینیشن ہے ال موتن کا۔ ال از ایکویلنٹ ٹو دا، موتن کا معنی موت ہی ہوتا ہے اور روٹ ورڈ میم باؤ تا سے ہے، انگلش میں the death۔ واللہ، کامبینیشن ہے وا اور اللہ کا۔ وا کے معنی اور کے ہیں، اللہ کے معنی معبود یا اللہ، روٹ ورڈ حمزہ لام ہا سے ہے اور دونوں کمبائن ہوں گے تو پڑھیں گے اور اللہ، انگلش میں اینڈ اللہ۔ محیطن،
रूट वर्ड है हा वाव तो से, माने अहाता किए हुए या घेरे हुए, इंग्लिश में एनकम्पासेस। नीचे वर्ड देखें बिल काफिरीन, कॉम्बिनेशन है बी अल और काफिरून का। बाज़र बी के माने से या साथ के हैं, अल तो दा के इक्विवेलेंट होता है, काफिरून के माने मुनकिरीन या हक़ पोश के हैं, रूट वर्ड काफ फ़ा और रा से है, माने द डिसबिलीवर्स। फ्रेज़ बाई फ्रेज़ ट्रांसलेशन देखें उर्दू में, औ कसय्यिबिम मिनस समाई, या उनकी मिसाल बारिश की सी है जो आसमान से आ रही है, फ़ीही ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क़, इसमें तारीकियाँ भी हैं, कड़क भी है और चमक भी। यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, वो अपने कानों में उंगलियाँ रख लेते हैं, मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, बिजली की गरज सुनकर, मौत के खौफ से, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह उन मुनकिरीन का अहाता किए हुए है। मुकम्मल तर्जुमा नीचे देखें, या उनकी मिसाल बारिश की सी है जो आसमान से आ रही है, इसमें तारीकियाँ भी हैं, कड़क भी है और चमक भी। वो अपने कानों में उंगलियां रख लेते हैं बिजली की गरज सुनकर, मौत के डर से, और अल्लाह उन मुनकिरीन का अहाता किए हुए है। फ्रेज़ बाई फ्रेज़ ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें, औ कसय्यिबिम मिनस समाई, और लाइक अ रेन स्टॉर्म फ्रॉम द स्काई, फ़ीही ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क़, इन इट इज़ द डार्कनेस, thunder and lightning, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, they put their fingers in their ears, minas sawaiqi hazar al-maut, from the thunderclaps with the fear of death, wallahu muhitum bil kafirin, and Allah encompasses the disbelievers। Complete translation नीचे देखें, or like a rain storm from the sky, in it is the darkness, thunder and lightning, they put their fingers in their ears, from the thunderclaps with the fear of death, and Allah encompasses the disbelievers। तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें, आउ असल में लफ्ज़ शक के लिए वज़ा किया गया है, यानी डाउट इंडिकेट करता है, मगर दो चीज़ों की बराबरी के लिए भी आता है, यानी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सय्यिबुन बरसने वाला बादल, बार बार बरसने वाली बारिश के माने हैं। उतरने वाली चीज़ यानी बारिश या बादल, मगर यहाँ बादल मुराद है। इन शॉर्ट इसके माने बरसने वाला बादल हैं। राअदुन के माने गर्ज, थरथरी, कपकपी, जाड़ा। असाबिउ जमा है असबाउ, माने उंगली। असाबिअहुम अपनी उंगलियों को, ये प्लूरल है। आज़ानुन भी जमा है, प्लूरल है उज़ुनुन की, माने कान। अस्सवाइक़ु स्वाइक़ा की जमा है, माने खौफनाक आवाज़। आसमान से गिरने वाली बिजली, आतिश और मौत को भी साइक़ा कहते हैं, यानी मौत को भी साइक़ा कहा जाता है, बिजली को भी साइक़ा कहा जाता है। कड़ाके के साथ गिरने वाली बिजली, बिजली जब तक चमकती है बर्क़ है, गिरने के बाद वो साइक़ा कहलाती है, यानी ज़ोरदार आवाज़ के साथ जो बिजली चमकती है उसको साइक़ा कहते हैं, और जब बिजली गिरती है तो इसको दरअसल साइक़ा कहा जाता है, यानी गिरने वाली बिजली को साइक़ा कहा जाता है। अब देखते हैं तफसीर आयत। इस आयत में उन मुनाफिकीन की दूसरी मिसाल बयान की गई है, यानी हिपोक्रिट्स को ही अल्लाह ताला यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं एक एग्ज़ाम्पल से। ये सेकंड एग्ज़ाम्पल है, ये पिछली वाली आयतों में एक एग्ज़ाम्पल गुजर चुकी है। ये इस्लाम को देखते हैं तो बाज़ चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती, कुछ मुसलमानों से और इस्लाम की क़ुव्वत से डर जाते हैं और कांप उठते हैं, बाज़ चीज़ें उन्हें समझ में भी आ जाती है, यानी ये ऐसे हिपोक्रिट्स हैं, इनकी कैटेगरी ऐसी है कि कुछ इस्लाम की बातों को समझ लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी यूजुअली जो बातें आसान हैं अप्लाई करने के लिए ज़िंदगी में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो बातें उन्हें थोड़ा मुश्किल लगती है उन बातों से ये लोग बिदकते हैं। इस किस्म के हिपोक्रिट्स हैं। इस्लाम के कड़ाकों से डर कर कानों में उंगलियां रख लेते हैं, यानी जो बात मुश्किल दिखी उससे खौफ खाते हैं, यानी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये आफत, ये बिजली, ये साइक़ा उन पर ना आ जाए और वो मौत का निवाला ना बन जाए, यानी अगर इस्लाम के लिए अपनी जान और माल देने का मौका आया तो ये मौत से खौफ खा जाते हैं, मगर ये भाग कर कहाँ जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे। खुदा तो तमाम मुनकिरों को घेरे हुए है, मुहीत है। यहाँ अल्लाह ने मुनाफिकों को काफिरों में शुमार किया है, चूँकि फरमाया अल्लाह मुहीतुम बिल काफिरीन है, यानी ये मौत के खौफ से फ़रार होना चाहते हैं
یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ خاص طور پہ یہاں پر منافقین کو کفار کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو احاطہ کیے ہوئے کافرین کا۔ اس مثال میں کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے، کئی ایلیمنٹس ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی اور کئی منافق۔ یعنی ایگزامپل میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، ہر ایلیمنٹ کا سگنیفیکنس ہم کو سمجھنا ضروری ہے، وہ کن معنوں میں ہے وہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ مثال اچھی طرح ہم سمجھ پائیں۔ جیسے بارش خوش زمین کو نئی زندگی بخشتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ یعنی بارش کیا سگنیفائی کرتی ہے؟ جیسا بارش ہونے سے خوش زمین کو نئی زندگی مل جاتی ہے، اس پہ ہری بھری گھاس اور درخت پودے وغیرہ اگ آتے ہیں، اسی طرح اسلام کی تعلیمات سے مردہ دل انسان زندہ دل ہو جاتا ہے، یعنی صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت ہر طرف سے ابر چھا جاتا ہے اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک گرج سے دل دہلنے لگتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کا میں برستے وقت کھلے عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ یعنی جیسے بارش برستے وقت ہر طرف ابر چھا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب اسلام پھیلا رہے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافی دشمن اپنی دشمنیوں کے ساتھ اسلام کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے لگے۔ فضا اکثر مقدر ہو گئی، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے۔ ایسے ماحول میں منافق اسلام سے خوف کھایا کرتے تھے۔ اس کو اللہ نے پکچرائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ پیش کیا ہے قرآن میں، جس کو میں نے پکچرائز کیا ہے۔ منافقین کی مثال دیکھیں۔ اندھیروں اور بادل سے مراد وہ مصائب اور مشکلات جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا۔ یعنی آیت میں جو اندھیروں کا اور بادل کا ذکر ہے وہ انڈیکیٹ کرتے مصیبتیں، مشکلات جو اسلام کو گھیرے ہوئے تھے۔ نیچے دیکھیں، بارش سے مراد اسلام ہے، یعنی آیت میں جو بارش کا ذکر ہے وہ دراصل اسلام کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ لیفٹ دیکھیں، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات ہیں جو ان ناسازگار حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہی۔ یعنی بجلی چمکنے سے جو روشنی پھیلتی ہے وہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ اسلام کو جو بینیفٹس مل رہے ہیں، جو فتوحات مل رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے بجلی کی چمک۔ اب یہ منافقین جو ہے اسلام پہ اترنے والی مصیبتوں سے خوف کھا کر اسلام سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو میں نے نیچے دکھایا ہے، فرار ہوتے ہوئے منافقین۔ تفسیر آیات کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو حقیقی مومن تھے، نہ اندھیروں سے انہیں وحشت ہوئی، نہ بادل کی گرج سے وہ پریشان ہوئے۔ یعنی جو قلب سے ایمان لائے تھے، انہیں اسلام پر اترنے والی مصیبتوں نے ان کے اسٹیمنا کو نہیں توڑا، وہ قائم رہے۔ مصائب کے ہجوم میں بھی وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے، لیکن منافقین کی حالت عجیب ڈاواڈول تھی۔ یعنی مومن بندے تو چٹان کی طرح اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، لیکن منافقین پریشان تھے۔ وہ اسلام کے حیات بخش بارش سے سیراب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن مصائب کی تاریک گھٹائیں دیکھ کر ان کے دل گھبرا جاتے تھے۔ اسلام سے مستفید تو ہونا چاہتے تھے، لیکن کوئی نقصان اپنے حق میں اٹھانا نہیں چاہتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ یعنی جب کبھی کوئی مصیبت اسلام میں نظر آتی، اسلام پر اترتی نظر آتی، وہ اسلام سے بدکنے لگتے۔ پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو وہ مال غنیمت کی خاطر اسلام کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی مال غنیمت ان کے لیے اٹریکشن تھا، اس وجہ سے وہ ایک پیر اپنا اسلام میں بھی رکھنا چاہتے تھے، ایک پیر وہ کفر میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی، یعنی موجودہ وقت بھی منافقوں کی یہی حالت ہے کہ اسلام کی بعض باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں تو مان لیتے ہیں، اور بعض جو سمجھ میں نہیں آتی ان سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی موجودہ دور جو ہے، ماڈرن ایرا جو ہے، اس میں بھی ہیپوکریٹس کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ کچھ اسلام کو مان لیتے ہیں کچھ حصے کو، اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اثر سے انہیں کچھ امید بھی ہوتی ہے، کچھ خوف بھی، کافروں سے بھی ڈرتے ہیں، اور پھر نظام اسلام کی خوبی کی وجہ سے ان کو کچھ دنیاوی کامیابی کی امید بھی ہوتی ہے۔ یعنی کچھ بینیفٹس وہ کفار سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور کچھ بینیفٹس وہ اسلام سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اصل میں منافق لوگ بزدل ہوتے ہیں، جان و مال دینے کو ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ چاہے کفر میں رہیں یا اسلام میں رہیں، ان کا اصل خوف یہ ہے کہ ان کو بہت اٹیچمنٹ ہوتا ہے اپنے جان سے اور اپنی مال سے، یہ چیزوں کا وہ نقصان اٹھانا نہیں چاہتے، اس واسطے وہ مذبذبین بین ذالک ہیں، ذالکہ میں ہیں، یعنی نہ پورے مسلمان ہیں نہ پورے کافر۔ اس بات کا ذکر آیا قرآن میں سورہ نساء 143 میں۔ منافقین کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ مذبذبین بین ذالکہ،
لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ معلق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ معلق ہو رہے ہیں یعنی سسپینڈڈ ہے دونوں کے درمیان، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان۔ یہ منافقین نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، جیسا میں نے بتایا ایک پیر اسلام میں تو ایک پیر کفر میں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد صرف مفاد ہے، دونوں طرف سے مفاد حاصل کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ ان کو اللہ اور رسول سے کوئی محبت نہیں، ان پر کوئی ایمان نہیں۔ کفار سے گہری دوستی رکھنا بھی ان کی فطرت ہے، ان کا مزاج ہے، منافقین کی صفت ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ چونکہ کفار سے گہری دوستی رکھیں گے تو اندیشہ ہے، یقین ہے کہ ہم بھی کفر کا رنگ اختیار کر لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو منع کیا ہے کہ وہ کفار سے دوستی رکھیں۔ جیسا سورہ نساء آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، تم مومن کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم یوں چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت صریح قائم کر لو؟ یہ حکم اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دے رہے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹس جو اس لیسن سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں: اسلام پر اتری مشکلات کو منافقین اپنی موت تصور کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں، یعنی اسلام پہ جب کبھی مصیبت آتی منافق سمجھتے ہیں کہ ان کی جان چلی جائے گی، ایسے سمجھتے ہیں جیسے موت ان کے سامنے ٹھہری ہوئی ہو۔ منافق کی زندگی میں نظر آنے والی ظاہری خوشی اور سکون وقتی ہے، یہ چونکہ بینیفٹس کو طلب کرنے والے لوگ ہیں، لگتا ہے کہ ظاہر میں وہ خوش ہے لیکن ان کو قلبی سکون نہیں ہوتا، اور ظاہری خوشی بھی ان کی ٹیمپرری ہوتی ہے۔ مومن کو ہمیشہ منافقین سے ہوشیار رہنا چاہیے، یعنی الرٹ رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔